السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله وقال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اولا ادعو الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ریاست میں انتخابات کا موسم چل رہا ہے اور 30 نومبر یعنی اگلے جمعرات کو ہماری پوری ریاست تلنگانہ میں ریاستی حکومت کو طے کرنے کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں، یعنی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا ہے کہ ووٹ کی شرعی کیا حیثیت ہے اور ووٹ ڈالنے کا کیا مقصد و منشا ہے، اور ایک مسلمان ووٹنگ میں حصہ لے تو کیا اس کے ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، کیا اس کی ترجیحات ہونی چاہیے۔ ان 2-3 گزارشات کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کی زبان سے وہ باتیں کہلوائے جو قائل اور تمام سامعین کے لیے مفید ہوں، آمین۔ بزرگ اور دوستو، جیسا کہ سابقہ جمعے میں عرض کیا گیا تھا کہ سیاست شریعت اسلامیہ کا ایک اہم شعبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست فرمائی ہے، بحیثیت سیاستداں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار سب سے اونچا ہے۔ آپ کی سیاست ہر ایک کے لیے مفید ہی نہیں، مفید ترین تھی۔ اس میں سارے عوام کے پورے حقوق، چاہے وہ اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں، ہر ایک کا پورا خیال اور لحاظ رکھا گیا تھا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طرز عمل اور یہی آپ کی اہم ہدایات تھی، اور انہی ہدایات پر عمل کر کے جتنے قوم کی خدمت کرنے والے ہیں یا خدمت گزاران ہیں، سوشل سروس کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اس میں نہایت ہی اچھے اور اہم پیغامات موجود ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سیاست شورائی نظام پر قائم ہے کہ اس میں ایک باضابطہ جماعت ہوتی ہے،
سمجھدار، پڑھے لکھے اور گہری نظر رکھنے والوں کی، وہ کسی ایک کو اپنا قائد یا لیڈر منتخب کرتی ہے، وہی اسلامی امارت کا سربراہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی اچھی طریقے سے جانا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ آج دنیا میں ہو سکتا ہے کہ 2-3 ایسے کچھ ملک ہوں یا ایسی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوں جہاں پر اس طرح شورا یا امارت سے حکمرانی کی جا رہی ہے، ورنہ تو مسلم بہت سارے ممالک میں یا تو شاہانہ نظام قائم ہے یا پھر جمہوری نظام قائم ہے، جس کو انہوں نے اسلامی جمہوریہ کا نام دے دیا ہے۔ جہاں تک غیر مسلم ممالک کی بات ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں بادشاہی نظام یا فوجی نظام، جس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہیں، یا پھر جمہوری نظام قائم ہے، اور ہمارا یہ ملک جسے ہم انڈیا کہیں، بھارت کہیں یا ہندوستان کہیں یا عربی اعتبار سے دیکھا جائے الہند کہیں، اس ملک میں جمہوری نظام قائم ہے، اور اس حیثیت سے یہ ملک پوری دنیا میں نمبر 1 پر ہے کہ جہاں پر جمہوریت بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے اور انتہائی اہم ہے۔ ہمارے ملک کے ہر فرد کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جمہوری نظام کے اعتبار سے اگر کوئی ملک دنیا میں سب سے بڑا ہے تو وہ یہ ہمارا ملک۔ ظاہر سی بات ہے، اس ملک کی آبادی دوسری بڑی آبادی ہے پوری دنیا کے ملکوں کے اعتبار سے، اور جس کی آبادی سب سے زیادہ ہے وہاں پر تو جمہوریت ہے نہیں، ہے بھی تو برائے نام ہے۔ چین کے اندر جمہوریت بالکل ہی چھوٹی جمہوریت ہے، اس کے بالمقابل ہمارے اس ملک میں، بھارت میں، بہت ہی عظیم ترین جمہوریت ہے۔ تو اس طرح پر جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بھی رکھی تھی کہ مسلمانوں کا جو سب سے پہلا مطمع نظر ہے، منشا ہے، وہ تو ہے شورائے نظام، لیکن غیر مسلم ملک میں ہم رہ کر اس طرح اسلامی شورائے نظام کا تصور کر نہیں سکتے، تو پھر ہمارے لیے جمہوریت بہت بڑی نعمت سمجھی جا سکتی ہے، غنیمت ہے کہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہوئے، جمہوری نظام کے اندر ہمارا اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے ہم اس ملک کے ایک وفادار اور ایک اچھے اور بہترین شہری شمار ہو سکتے ہیں۔ اب اس ملک کا نظام کیا ہے، یہ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہاں پر جمہوریت کے اندر یہاں کا جو قانون ہے، یہاں کا جو آئین ہے، اس آئین کے اعتبار سے جو آدمی بالغ ہو جائے، یعنی ملکی قانون کے اعتبار سے جس کی عمر 18 برس کی ہو جائے، پہلے یہ 21 برس تھا، بعد میں اس کو کم کر کے 18 کر دیا گیا ہے، جو بھی آدمی 18 سال کی عمر کو پہنچ جائے وہ جمہوری نظام میں خدمت گزار، قوم کا خدمت گزار، سیاسی نمائندہ، MLA، MP، کارپوریٹر، کونسلر، سرپنچ، وارڈ ممبر، جو بھی آپ کہیں، یہ کیا ہے؟ در حقیقت خدمت گزار ہے۔ خدمت گزار کو ہر اس جمہوری ملک میں رہنے والا ہر بالغ فرد اپنی رائے کے ذریعے منتخب کر سکتا ہے، اور ایک عام آدمی کی رائے کا وہی مقام ہے جو اس ملک کے اول شہری کا مقام ہے۔ اول شہری یعنی صدر جمہوریہ۔ اب ہمارے ملک کی صدر جمہوریہ ایک خاتون ہے، اس خاتون محترمہ کے رائے کا جو مقام ہے وہی رائے کا مقام اس محمد مجاہد کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہر فرد کا ہے، چاہے وہ شہر میں رہتا ہو کہ دیہات میں رہتا ہو، پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ ہو۔ تو اگر وہ رائے آپ دیتے ہیں، میں دیتا ہوں، یا ہمارے ملک کی وزیر اعظم دیتے ہیں، یا ہمارے ملک کی صدر محترمہ دیتی ہیں، ان سب کی رائے کا وہی مقام ہے، وہی قدر و قیمت ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام پڑھے لکھے لوگ کسی ایک کے بارے میں رائے دیں اور ان پڑھ لوگ کسی ایک کے بارے میں رائے دیں، تو جن کے بارے میں ان پڑھوں نے رائے دی تو وہی جو ہے ذمہ دار بن سکتا ہے، خدمت گزار بن سکتا ہے، وہی کارپوریٹر بن سکتا ہے، یا جو ہے وارڈ ممبر بن سکتا ہے، سرپنچ بن سکتا ہے، کونسلر بن سکتا ہے، MLA بن سکتا ہے، MP بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ ہے جمہوری نظام کا ایک اہم جو ہے
طریقہ کار۔ اب اس میں آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ اس کے اندر جو پوری کی پوری خوبیاں نہیں ہیں، بعض خامیاں ہیں، بعض جھول ہیں، لیکن جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، خامیاں اور جھول ہونے کے باوجود ہمارے لیے یہ جمہوری نظام بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو اب اس غنیمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ ہم اس جمہوری نظام کا پورا حصے دار بنے۔ بس اوقات یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان جو یا تو بہت دیندار ہیں یا بہت ناسمجھ ہیں، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس جمہوری نظام کا ہمیں حصہ بننے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اگر رائے سے کسی کو منتخب کریں گے، مثال کے طور پر 8-10 لوگ جو امیدوار ہوں گے کسی اسمبلی حلقے کے لیے، تو 8-10 میں سے کوئی بھی ہم کو ایسا نظر نہیں آتا جو ہمارے حق میں اچھا ہو، مفید ہو، سمجھدار ہو، بہتر ہو، تو پھر ہم کس کو منتخب کریں؟ تو اس کا بھی جو ہے حل کر لیا گیا ہے، ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنا سمجھدار ہے جو اپنی ذہانت سے، اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنی صلاحیت سے یہ محسوس کرتا ہے، تحقیق کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے یہ 8-10 امیدواروں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں جو ہے اپنی رائے دے سکوں یا جس کے حق میں جو ہے میں اپنی سفارش کر سکوں، ابھی میں ووٹ کے بارے میں آگے آؤں گا، تو جو ہے اس لیے اس ملک کی حکومت نے یا اس ملک کی جو ہے پارلیمنٹ نے یہ طے کیا ہے کہ ایسا آدمی نوٹا پر بھی ووٹ دے سکتا ہے۔ نن آف دا ابو، جتنے اوپر والے لوگ ہیں میں ان میں سے کسی کو پسند نہیں کرتا، یہ کہہ کر نیچے خانہ رکھ دیا گیا ہے، اس میں بھی جو ہے دے کر اپنا جو احتجاج درج کرا سکتا ہے کہ میرے اعتبار سے کوئی بھی نمائندہ یا خدمت گزار بننے کے لائق نہیں۔ یہ تو ان آدمیوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے میں کسی کو بھی حقدار نہیں سمجھتا یا لائق نہیں سمجھتا، ورنہ ان میں سے ہی کسی ایک کو جو ان چند لوگوں میں سے مفید ہو اس کو منتخب ہم کر سکتے ہیں، یا اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی مفید نہیں ہے تو اس وقت ہم جو ہے منفی درجے کے اندر دیکھیں کون کم نقصان دہ ہے اس کو منتخب کریں، لیکن یہ سمجھ کر کہ ہم جو ہے ووٹ دیں گے ہی نہیں اور ہم جو ہے رائے دینے کے لیے باہر ہی نہیں نکلیں گے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ اگر کوئی دیندار آدمی یہ سوچتا ہو کہ میں تو جو ہے اس جمہوری نظام کا حصہ نہیں بن سکتا، میں جو ہے ایسی سیاست کے اندر شامل نہیں ہوتا، میں ایسی چیزوں کے اندر داخل نہیں ہوں گا، یہ سوچ کر اگر وہ نہیں جاتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اگر کوئی ناسمجھی میں یہ کر رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے، اگر کوئی دیندار ہو کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں گا، یہ سمجھنا اس کی بے دینی کی نشانی ہے۔ ایک طرح سے میں یہ بات عرض کرتا ہوں۔ اب آپ فوراً سوال کریں گے ارے ایسا کیسا، آپ نے تو جو ہے ووٹ کو لازمی اور ضروری قرار دیا ہے، اگر کوئی رائے نہ دے یا ووٹ نہ ڈالے تو اس کو آپ نے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا کہا ہے۔ تو بالکل اس کی دلیل خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہے۔ وہ آیت مبارکہ اب آپ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کو پہنچاؤ۔ امانت اہل کو پہنچانا کیا ہے؟ امانت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اس رکھی ہوئی چیز کو اس کا جو مالک ہے اس تک پہنچا دینا۔ عام طور پر اس کو جو ہے اردو میں امانت کہتے ہیں، عربی میں ودیعت بھی کہتے ہیں، امانت بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کے پاس لا کر کوئی چیز بطور حفاظت کے رکھی تو آپ نے اس کو اٹھا کر رکھ لیا، پھر اس کے بعد وہ آ کر مطالبہ کرے یا اس نے آپ کو ذمہ داری دی کہ یہ جو ہے فلاں تک پہنچائیں، آپ اس کو پہنچا دیں، یہ جو ہے آپ پر ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی لے کر اس میں غفلت کرتا ہے یعنی کہ اس کی حفاظت نہیں کرتا تب بھی گنہگار ہے، یا اگر اس کی حفاظت تو کرتا ہے لیکن مالک تک نہیں پہنچاتا تب بھی گنہگار ہے۔ مالک تک نہیں پہنچا رہا ہے، مالک نے جس کو پہنچانے کا حکم دیا یا کسی کو پہنچانے کی درخواست کی اسے نہیں دے رہا ہے تو بھی غلطی کر رہا ہے۔ تو اب ذمہ داری کیا بنتی ہے ایک امین کی، امانت رکھنے والے کی، کہ اس کے مالک تک جس کی امانت ہے اس کے اہل تک اسے پہنچائیں۔ تو امانت جس طرح مالک تک پہنچانے کی ہوتی ہے، اسی طرح بعض امانتیں وہ ہوتی ہیں جو اس کے لائق تک پہنچانے کی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مشورہ امانت ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے مشورہ لے
دینی رہبری کے تعلق سے، دنیوی معاملے کے تعلق سے، صحت کے تعلق سے وغیرہ وغیرہ. جیسے ڈاکٹر سے مشورہ لیتے ہیں مریض حضرات، تو جب ڈاکٹر بیٹھے گا تو اس سے مشورہ لینا ڈاکٹر کے لیے امانت ہے. وہ ایسا قطعاً نہیں کر سکتا کہ اپنے مریض کی بات کو دوسروں تک پہنچا دے، تو یہ اس کے ساتھ خیانت ہوگی. اگر کسی مفتی کے پاس آ کر کوئی آدمی مشورہ لے کہ میرا ایک معاملہ ہے، مسئلہ ہے، اس بارے میں جو ہے آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں، اگر مفتی اس کو رائے دے دیتا ہے، مشورہ دے دیتا ہے، پھر اسی بات کو دوسروں کے سامنے پہنچا رہا ہے، تو یہ جو ہے خیانت ہے. اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے. اور امانت دار کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ جو ہے امانت کو اس کے اہل تک پہنچائے. اب آئیے، ووٹ کیا ہے؟ ووٹ جو ہے آپ سے مشورہ پوچھا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے. جب آپ سے مشورہ پوچھا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے، اور آپ مشورہ دینے کے لائق ہو، ظاہر سی بات ہے ہر بالغ آدمی مشورہ دینے کے لائق ہے. آپ اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنی بدھی کے اعتبار سے اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چند افراد جو ہیں ان میں سے ہمارے لیے مفید کون ہے یا ہمارے لیے کم نقصان دہ کون ہے. اس اعتبار سے آپ رائے دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے رائے نہیں دی تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچائیں. اب امانتوں کو اہل تک پہنچانا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں سلپ آ گئی ہے، ووٹر لسٹ میں آپ کا نام آ گیا ہے، آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ موجود ہے، تو آپ جو ہے مشورہ دینے کے ذمہ دار بن چکے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جا کر مشورہ دیں. اگر آپ غفلت کریں گے، یا میں غفلت کروں گا، یا میری کوئی بہن یا میری کوئی آنٹی غفلت کر کے گھر میں رہے گی، تو وہ امانت سے جان چھڑا رہی ہے، خلاف ورزی کر رہی ہے. تو ووٹ کا سب سے پہلا شرعی مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، اور امانت کو اس کے اہل تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری. اب اہل کون ہے؟ اب یہ بات سامنے آئے گی کہ اہل کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ اس ذمہ داری کے لیے اپنا نام درج کرے ہیں، اسی کو ہم امیدوار کہیں گے، اسی کو کینڈیڈیٹ کہیں گے، ابھیردھی کہیں گے تیلگو میں. تو وہ جو ابھیردھی ہے یا کینڈیڈیٹ ہے، وہ امیدوار ہے، وہ کہتا ہے یا وہ یہ درخواست کرتا ہے، یا اس کو جو ہے لوگ بطور ذمہ داری کے اس لائق سمجھتے ہیں کہ کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی ٹیم اس کو جو ہے اپنا نمائندہ منتخب کر کے بولتی ہے کہ یہ اس لائق ہے کہ یہ جو ہے قوم کی خدمت کے لائق ہے، ذمہ دار ہے، اہل ہے. اب قوم کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ واقعتاً وہ اہل ہے، تو آپ اس کو جو ہے ضرور رائے دیں. ان میں سے جو زیادہ اہل ہے اس کو رائے دیں. اگر قوم یہ محسوس کرتی ہے، آپ یا میں محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو اتنا زیادہ اہل نہیں ہے، تو ان میں سے جو اہل نظر آ رہا ہے اس کو رائے دیں. اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اہل نہیں ہے، تو پھر آپ نوٹا کوٹ دے دیں، آخری درجے میں بچ جاتا ہے. مگر راہ فرار اختیار کرنے کی ایک مسلمان کو اجازت نہیں ہے. مگر ہم تو نوٹا کے بارے میں رائے نہیں دیتے، اس لیے کہ ابھی میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان امانت کو ان کے اہل تک پہنچانے کے سلسلے میں کس طرح پر سوچ رکھے، وہ میں آگے ذکر کروں گا. پہلے میں ووٹ کی شرعی حیثیت پہ آ رہا تھا. تو ووٹ کی شرعی حیثیت میں سب سے پہلی حیثیت کیا ہو گئی؟ ووٹ یا رائے دینا ایک امانت ہے. اگر آپ شورائے نظام کی حصے میں ہوتے اور آپ کا بھی نام الیکٹرل کالج میں ہوتا تو وہاں پر بھی آپ کو رائے دینی پڑتی تھی. جیسا کہ یہاں پر صدر جمہوریہ کا جو انتخاب ہوتا ہے تو الیکٹرل کالج سے ہوتا ہے. آپ اور ہم صدر جمہوریہ کے لیے ووٹ نہیں دیتے، اس کے لیے تو ممبران پارلیمنٹ اور ممبران اسمبلی ووٹ دیتے ہیں، تو صدر جمہوریہ منتخب ہوتے ہیں. الیکٹرل کالج میں جو ہے ان کے ووٹ کی قدر ہوتی ہے، کسی کے ووٹ کی قدر 1 لاکھ ہوتی ہے، کسی کے ووٹ کی قدر 50,000 ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو چونکہ اب یہاں ہم جمہوری نظام کے اندر ہے تو ہمارے ووٹ کی وہی قدر ہے جو بڑے سے بڑے آدمی کی، قابل ترین آدمی کے ووٹ کی قدر ہے. تو لہذا ہم کو رائے دینے کی ذمہ داری ہے. تو ووٹ ایک رائے ہے اور ووٹ جو ہے ایک امانت ہے، اس کو اس کے اہل تک پہنچانا ضروری ہے. اب آئیے دوسری آیت مبارکہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور تم شہادت کو یا گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو آدمی گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا دل گنہگار ہے. سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ پیش ہو اور تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، طلب کیا جائے، تو تمہاری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے کہ تم گواہی دو، گواہی کو مت چھپاؤ.
اب آپ اس کو اس اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں کہ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں کوئی گواہی ہرگز نہ چھپائیں۔ بنی اسرائیل یعنی یہودی یہ کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو گواہیاں توراہ میں، تلمود میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں، یہودی ہو یا عیسائی، اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ چھپاتے ہیں، اہل کتاب چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم کو گواہی دینے کا فریضہ تھا، ذمہ داری تھی، لیکن تم نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا، تم اس کو چھپا رہے ہو، اور جو بھی آدمی گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اسم پر، گناہ پر اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا۔ اسی طرح پر بعض معاملات میں گواہی ہوتی ہے، معاملات میں گواہی کو چھپانا بھی جائز نہیں ہے، گنہگار ہے چھپانے والا۔ مثال کے طور پر کوئی معاملہ ہوگا، کسی دونوں کا جھگڑا ہو گیا، چاہے وہ مسلمان ہو کہ چاہے غیر مسلم ہو، اگر دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور ہم اس جگہ پر موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ معاملہ کیا ہے اور ہمیں گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے، تو بہت سارے ناواقف مسلمان اس اعتبار سے جو ہے جان چھڑا کر بھاگنا چاہتے ہیں کہ بھائی ان جھگڑوں میں، ان پنچایتوں میں یا جو ہے ان پولیس کے یا عدالت کے جھگڑوں میں ہم شامل ہونا نہیں چاہتے، یہ کہہ کر گواہ لوگ گواہی کو چھپاتے ہیں اور گواہی دینے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی گواہی کو چھپاتا ہے وہ گنہگار ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے کوئی معاملہ آ جائے اور ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے یا ہم اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ معاملہ کیا ہے، تو ہمیں گواہی دینے کا حکم ہے، صرف گواہی دینے کی اجازت نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کے اعتبار سے حکم ہے۔ اب یہ دونوں مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب اس کے بعد آئیے کہ وہ جو ہے گواہی بھی ہے، کس طرح پر گواہی ہے کہ ہم کو جو ہے گواہی کے لیے بلایا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے، ووٹر آئی ڈی میں ہمارا نام آنا ہی گواہی کے لیے طلب کرنا ہے، ہم نے نام لکھایا، بار بار آپ سے درخواست کی گئی ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی جو ہے ایسے افراد موجود ہوں جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو چکی ہو، پھر بھی انہوں نے نام نہیں لکھایا، تو پھر جو ہے افسوس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اب تو جو ہے نام لکھانے کا وقت گزر چکا ہے، اب تو الیکشن سر پر آ کر ٹھہرا ہوا۔ ہاں، اگر کسی نے اب تک بھی غفلت کی ہے تو اس کے لیے شاید جو ہے پارلیمانی الیکشن سے پہلے پھر دوبارہ موقع آتا ہوگا، الیکشن کمیشن جو ہے اجازت دیتا ہوگا تو اس وقت نام لکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں رکھا گیا، بات کی گئی کہ آپ اپنا نام چیک کر لیں، اگر کسی کا نام جو ہے مٹ گیا ہے، چلا گیا ہے، تو دوبارہ نام لکھائیں، اعتراض داخل کریں وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ میں نے چیک کر لیا ہے، بہت ساروں کے اوروں کے بھی جو ہے میں نے نام وغیرہ چیک کیے ہیں، تو کئی لوگوں کے موجود تھے، جن کے موجود نہیں ہے ان کو ہم نے رائے بھی دی۔ تو بہرحال جب نام لکھا دیا گیا ہے اور ہمیں بلایا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے آپ آئیں گواہی دیں، تو پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ووٹ کی گواہی دینا ہم پر فرض ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اب اگر میں یہ بولوں تو لوگ کہیں گے ارے ووٹ دینا فرض کہہ دیا آپ، قرآن مجید پہ ہمارا ہے، میں کیا کرنے والا ہوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں واضح انداز میں کہہ رہا ہے کہ گواہی کے لیے جب تمہیں بلایا جائے تو تم گواہی دو۔ تو ووٹ کی ایک حیثیت گواہی کی ہے، ووٹ کی ایک حیثیت کیا ہے؟ گواہی کی ہے۔ اب ہم جا کر گواہی دیں گے، اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں اپنے ذہن کے مطابق اس شخص کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ قوم کا خادم بنے گا، قوم کا جاگیردار نہیں بنے گا، قوم کا جو ہے بادشاہ نہیں بنے گا، قوم کا کیا بنے گا بھائی؟ خادم بنے گا، خدمت گزار بنے گا، سروس مین بنے گا۔ اس اعتبار سے جو ہے اس کو میں جا کر انتخاب کے لیے یا منتخب کرنے کے لیے میں اپنی گواہی پیش کروں گا۔ اور اسلام میں یہی تصور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کا لقب پایا جو ان کو جو ہے صحابہ کرام نے دیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ خادم کہا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث مبارک منسوخ کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی سند میں ہے اتنی زیادہ مضبوط نہ ہو، لیکن اب آپ یہ سمجھ لیجیے جملہ استعمال کیا جاتا تھا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو ان کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ اسلامی تصور بس یہی ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی حکومتوں کے اندر یا جو ہے اسلامی عمارت کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا یا تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ مسلمان جتنے شرعی اعتبار سے جنہوں نے حکومت کی ہے وہ جو ہے قوم کا اپنے آپ کو خادم سمجھا کرتے تھے، قوم کا اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھا کرتے تھے، نہ اپنے کو ملک کا مالک سمجھتے تھے نہ قوم کا مالک سمجھتے تھے، بلکہ قوم کا خادم سمجھا کرتے تھے۔ تو جمہوری نظام میں بھی باضابطہ یہ لوگ قوم کے خادم ہیں، قوم کے مالک نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ کہہ کر ہم جو ہے جا کر اپنی گواہی پیش کریں گے کہ جو ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں آدمی جو ہے مجھے جب بلایا گیا ہے گواہی دینے کے لیے اس لائق ہے کہ وہ ہماری خدمت کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز، ووٹ جو ہے کہ ایک حیثیت سفارش کی بھی ہے۔ ووٹ کی ایک حیثیت کیا ہے؟ سفارش کی ہے۔
سفارش کا تعلق بھی قرآن مجید کے اندر ہے، احادیث میں سفارش کے بارے میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں تو سفارش کا وہ مقام و مرتبہ ملتا ہے جو ہے قیامت میں اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مقام نصیب فرمائیں گے، جس کو جو ہے سفارش کا سب سے اونچا مقام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ آدمی جو اللہ کے پاس سفارش پیش کر سکے مگر یہ کہ اس کی اجازت سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اجازت مرحمت فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے سفارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح ہے کہ بعض جو ہے اہم لوگ اپنے اپنے اعتبار سے مسلمانوں کے حق میں سفارش پیش کریں گے، جیسا کہ جو حافظ ہوگا وہ اپنے والدین کے لیے سفارش پیش کرے گا، اسی طرح پر جو ماں باپ ہوں گے اپنے اولاد کے لیے، یا جو ہے اسی طرح مختلف جو ہے روایتیں احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ ایک تو ہے مقام و مرتبہ سفارش کا آخرت کے اعتبار سے، اور ایک سفارش دنیا میں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں جو سفارش ہے اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کن معاملات میں سفارش کی جا سکتی ہے؟ ایسے معاملات میں جو معاملہ جائز ہو اور کسی کا حق نہ چھن جاتا ہو، ویسے میں سفارش کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پر، ایک میں عام مثال دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں آنے کے لیے، کسی جگہ پر جو ہے ایک کمپنی میں پوسٹ نکلا ہوا ہے، اس پوسٹ کے تعلق سے کئی لوگ امیدوار ہیں۔ اب وہ جو ہے جو ذمہ دار ہے کمپنی کا فرد ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جو ہے کس کو لوں۔ اگر اس نے پہلے سے ایک کرائٹیریا طے کر دیا ہے، ایک طریقہ کار مقرر کر دیا ہے کہ اس طریقہ کار کے مطابق یہ پوسٹ فل کیا جائے گا، بھرا جائے گا، اور اس طریقہ کار کے مطابق اس نے انٹرویو لے لیے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سفارش نہیں کی جا سکتی۔ انٹرویو میں جو ہے حقدار ہوگا اس کا حق ہے، اگر پھر سفارش کر کے اس کو جو ہے کھڑا کیا جائے گا، اس کو آگے لایا جائے گا تو حقدار کا حق نقصان ہوگا۔ ایسے موقع پر سفارش کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے کسی کو ابھی انٹرویو کے لیے طلب نہیں کیا، بلکہ یہ وہ دیکھنا چاہ رہا ہے، کسی کو جو ہے لینا چاہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے کوئی اس لائق ہے کیا، اس موقع پر کوئی اس کا جو ہے ایک امپلائی یا کوئی جو ہے ملازم آگے بڑھ کر کسی کے حق میں سفارش کر دے تو یہ سفارش بالکل جائز ہے، اس سفارش کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا، شریعت اعتبار سے اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح پر کسی کے تعلق سے جو ہے کوئی اگر کمزور آدمی ہو اس کی مدد کے لیے سفارش کر دینا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح پر جو ہے کوئی مقروض ہے، اس کے قرض کے بارے میں جو ہے ڈھیل دینے کے لیے سفارش کرنا حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ خیر اب میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، وقت کی قلت ہے، صرف میں نے اشارے کر دیے ہیں۔ تو اب آئیے ہم اس رائے دہی یا ووٹ کے سلسلے میں، ووٹ دینا کسی کے حق میں سفارش کرنا بھی ہے، یعنی جو ہے ووٹ دینے والا ایک ووٹر پہنچتا ہے، پہنچ کر جو ہے چند جو نام اس کے سامنے بیلٹ پیپر پر، اب تو پیپر نہیں مشین ہے، بیلٹ مشین میں جتنے نام آئیں گے ان ناموں میں سے کسی ایک نام کے تعلق سے سفارش پیش کر دیتا ہے کہ میری سفارش ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے جو ہے قوم کے خدمت گزار کے طور پر منتخب کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو جو ہے یہ سفارش پیش کرتا ہے۔ تو بھائیو ووٹ کی کتنی حیثیتیں ہوں گی؟ 3 حیثیتیں ہوں گی۔ ایک حیثیت میں ووٹ کیا ہے بھائی؟ رائے دہی کیا ہے؟ ایک حیثیت میں جو ہے سفارش کرنا ہے، جو سب سے آخری چیز بتائی گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ گواہی دینا ہے، دوسری چیز، اور ایک چیز کیا ہے؟ ووٹ کسی کے حق میں رائے دینا ہے، آپ سے مشورہ لیا جا رہا ہے تو آپ مشورہ دیں گے۔ تو ان 3 حیثیتوں کے اعتبار سے ووٹ دینا شرعی عمل ہے۔ سفارش کرنا تو جائز ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے فرض تو نہیں ہے، لیکن رائے پوچھی جائے تو رائے دینا ضروری ہے، اور مشورہ لیا جائے تو آپ ٹھکرائیں نہیں۔ اسی طرح گواہی پوچھی جائے تو گواہی سے پیچھے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اب ان 3 حیثیتوں سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ووٹ دینا ضروری ہے، اس سے غفلت بالکل نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ الحمدللہ اس خاکسار کا عمل جب سے ووٹ دینے کے لائق ہوا ہے، پابندی کے ساتھ ووٹ دینے کا رہا ہے، اس دوران میں کہیں سفر پر نہیں جاتا، اگر کہیں گیا ہوں تو بھی واپس آ جاتا ہوں، اس بات کی پوری میں کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اس بات کی پوری کوشش کریں۔ اب اس کے بعد اب آئے موجودہ حالات پر۔ اب ہماری ذمہ داری بحیثیت امت مسلمہ بہت ہی زیادہ نازک بن جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کو ووٹ دینا بھی ہے، اور دیتے وقت میں جن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، مختصر سے وقت میں وہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جمہوری نظام میں جو بہت ساری خوبیاں ہیں ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں۔ خامیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر جمہوری نظام کے اندر بات ایسی ہو جائے کہ تمام جمہوری عوام مل کر کسی ایک کے حق میں اپنی رائے دے دیں اور اس کا جو ہے پلڑا بہت زیادہ بھاری ہو جائے تو اس وقت جو ہے کچھ ایسا بھی ہونے کا امکان ہے
کہ ہمارے اس ملک میں آگے چل کر کچھ ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں فرقہ پرستوں کی جانب سے کہ وہ ملک کا جو سیاسی نظام ہے اس کو ہی بدل دیں، کیونکہ آئین ہند کے اندر اس بات کی بھی گنجائش نظر آتی ہے کہ اگر ایک معیار اور ایک مقررہ طریقے تک پہنچ جائیں تو آئین ہند کو بھی تبدیلی کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یہ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا نازک مسئلہ ہے، اسی وجہ سے ہمارے لیے ووٹنگ کے موقع پر پھونک پھونک کر اور انتہائی سوجھ بوجھ کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ رائے دہی دینے کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری جو ہے غلط انداز میں اپنے منشا، اپنے خیال یا اپنے مفادات کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم نے رائے دے دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان کا ذریعہ ثابت نہ ہو۔ تو وہ کس طرح پر کہ اب ہم رائے دیتے وقت میں سب سے پہلے دو تین چیزوں کا خیال رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رائے دینے کے لیے اپنے ذاتی مفاد کو بالا طاق رکھ دیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ اگر کسی امیدوار سے آپ کے اپنے ذاتی روابط ہیں، تعلقات ہیں، ان سے آپ کا لین دین کا معاملہ بھی ہے، وہ آپ کے دوست ہیں، تب بھی ان کو آپ رائے نہ دیں، کیونکہ رائے دینا صرف آپ کا اپنا ذاتی عمل نہیں ہوگا۔ یہاں پر رائے دینے کے لیے آپ قوم کی نمائندگی کے لیے کسی کی سفارش کر رہے ہیں، اور اگر وہ نمائندہ ایسا بن جائے جس کی وجہ سے یا غلط رائے دینے کی وجہ سے کوئی دوسرا فرقہ پرست اگر آ کر بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے امت مسلمہ کا نقصان ہو۔ اس واسطے اپنے ذاتی تعلقات، اپنے مفادات کو بالا طاق رکھ دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رائے دینے میں بھی ہم کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو ہے چونکہ یہاں پر معاملہ مسلمانوں کی جو ہے سلامتی سے بھی مربوط ہے، کہ اگر ہماری رائے دینے کی وجہ سے کوئی ایسا امیدوار آ گیا جو ہے ہماری امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یعنی ہم نے جس کو رائے دی ان کو تو جو ہے زیادہ ووٹ ملے نہیں، ہماری رائے جو ہے ضائع چلی گئی، یا صرف ہم ووٹ کٹوا بن کر رہ گئے یا ووٹ کاٹنے والے بن کر رہ گئے، تو ہماری غلط رائے دینے کی وجہ سے فرقہ پرستوں نے کسی ایک کو رائے دے دی تو اس وجہ سے جو ہے وہ امیدوار بن گیا اور اس سے فرقہ پرست مضبوط ہو گیا۔ میں کسی جماعت کا، کسی پارٹی کا، کسی تنظیم کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ مبارک منصب جو ہے، یہ مقام اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کسی کی تائید کریں، کسی کی مخالفت کریں۔ صرف میں جو ہے ہمارے لیے کون سی چیز زیادہ مفید ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی سوچ کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو رائے دیتے وقت میں اس بات کو بھی ہم کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری رائے جو ہے ضائع یا ردی کی ٹوکری میں گر کر کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان آدھے تو ایک طرف رائے دے دے، بقیہ آدھے ایک طرف رائے دے دے، بیچ میں سے جو ہے کوئی کیچڑ میں سے کوئی الگ چیز کھڑی ہو جائے، کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ جو ہے ہم نمائندہ بن گئے ہیں اور ہمارا مقصد و منشا تو بس فرقہ پرستی ہے اور جو ہے قوم میں فسادات کرانا ہے، قوم کو بھڑکانا ہے، آپس میں لڑانا ہے، اور جو ہے جس طرح پر قدیم ڈکٹیٹر لوگ کیا کرتے تھے، قوم کو لڑاتے تھے اور اپنی جو ہے حکومت کیا کرتے تھے، اسی طرح پر ہم حکومت کریں گے۔ یہ اگر ہماری رائے دینے سے ہو رہا ہے تو آپ کو جو ہے سمجھ کر، پھونک پھونک کر اور یہ دیکھ کر، یہ محسوس کر کے کہ مسلمانوں کی تمام رائے کدھر جا رہی ہیں اس طرف جو ہے آپ رائے دیں۔ اب جب میں یہ کہتا ہوں تو ہمارے بہت سارے مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کس کو رائے دیں، تو میں تو نہیں بتا سکتا کس کو رائے دوں، میں تو جو ہے ایک مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں، مجھے ذہن بھی نہیں دیتا میں یہاں بیٹھ کر دوں۔ بہت ساری مسلم تنظیمیں ہیں جنہوں نے سروے کیا ہے، آپ ان تنظیموں کے ذمہ داروں سے ربط کیجئے، ان تنظیموں کے جو ہے پریس کانفرنس وغیرہ کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا، اس اعتبار سے آپ اپنا ذہن بنائیے، آپ خود سوچ کر رائے دیجیے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کی رائے کے مطابق آپ رائے دے دیجیے، بالکل نہیں کہتا۔ اگر میں نے بھی انفراداً کسی کو کہا ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے میری رائے کے مطابق آپ رائے دیں۔ اللہ نے آپ کو جو سمجھ دی ہے، آپ کو جو عقل دی ہے، آپ کو جو اسلام کی جو ہے چاشنی اور نوناریت دی ہے، اس پہ آپ غور کریں، غور کر کے جو ہے آپ اپنے اعتبار سے سمجھ کر کے ہماری رائے دینے سے امت مسلمہ کا اجتماعی نقصان نہ ہو، یہ کہہ کر آپ رائے دیں۔ دو تین باتیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کو یہ بھی سوچنا ہے کہ جس کو ہم رائے دیں گے وہ ہمارے حق میں مفید بھی ہو، ہمارے حق میں مفید ہو۔ اگر اس نے ہماری افادیت کا کوئی کام نہیں کیا ہے تو پھر ہم اس کو رائے دینے سے جو ہے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں گے، کیونکہ جب جو ہے اگر کوئی ہمارے حق میں مفید نہیں ثابت ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے ہم اپنی رائے دینے سے معذور ہوں گے۔ یہ بھی شرعی حکم ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب مسلمانوں کو اس رائے دہی کے اندر یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ضرور ووٹ ڈالنے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ووٹ کو جو ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمارا ووٹ ہم استعمال ہرگز نہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ووٹ دینے سے مسلم امت کا اجتماعی نقصان نہ ہو. اور اس کے بعد جو ہے کچھ باتیں اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے جس کو آپ گلا سمجھیے، خوگر ہم سے ذرا سا گلا بھی سن لے. بعض مسلمانوں نے اپنے ذاتی مفادات کے اعتبار سے، ہو سکتا ہے کچھ مسلمان تنظیمیں ہوں، کچھ مسلم نمائندے ہوں، اپنے ذاتی مفادات کے اعتبار سے انہوں نے کسی کی تائید کر دی، کسی کی تائید کر دی. تو اگر انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھا تو میرا ان سے بہت بڑا شکوہ ہے کہ آپ نے کیوں اپنے ذاتی مفاد کو اس کے اندر وابستہ رکھا ہے. ہاں، اگر آپ نے قوم کے اجتماعی مفاد کو، مسلم امت کے اجتماعی مفاد کو، ملک کے اجتماعی مفاد کو، کہ ملک میں امن و امان باقی رہے، ہم بھی خوش رہے، ہمارے غیر مسلم برادران وطن بھی خوش رہے، تمام لوگوں کے اندر سہولت ہو، یہ کہہ کر اگر ہم نے کوئی جو ہے کسی کے لیے سفارش کی ہو، کسی کے لیے جو ہے ووٹ دینے کے لیے رائے دی ہو، تو جو ہے وہ تو سمجھا جا سکتا ہے. اگر کسی نے اپنے ذاتی مفاد کو پیش نظر رکھ کر کسی کے بھی حق میں رائے دی ہو تو ان سے تو جو ہے میرا بہت بڑا شکوہ رہے گا. تو بہرحال اسی وجہ سے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ووٹ دینے میں نہ اپنے ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھوں گا اور نہ ہی یہ دیکھوں گا کہ جو ہے میں کس سے میرے زیادہ تعلقات ہیں، کس نے مجھے جو انفرادی طور پر فائدہ پہنچایا ہے وغیرہ وغیرہ. اس چیز کو نظر میں رکھے بغیر دو چیزیں میں پیش نظر رکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ مسلم امت کا اس میں نقصان نہ ہو، قوم کا اجتماعی مفاد ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ ملک کا اس میں نقصان نہ ہو، ملک کا بھی مفاد ہو. ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، فرقہ پرستوں سے بچتے ہوئے، اجتماعی طور پر مسلمانوں کی رائے دہی یا ووٹ ایک طرف آ جائے تاکہ کوئی فرقہ پرست آگے بڑھ کر جو ہے ذمہ دار یا اسمبلی کا ممبر یا آگے چل کر پارلیمنٹ کا ممبر نہ بن جائے. اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ بھی اپنی رائے دیں. پھر میں عرض کرتا ہوں، کسی خاص پارٹی کی طرف نہ میرا اشارہ ہے، نہ کسی خاص تنظیم کا، نہ میں جو ہے نمائندہ ہوں، نہ ان کی طرف ووٹ دینے کی میں رائے پیش کرتا ہوں، نہ دینے کی رائے پیش کرتا ہوں. بس یہی میری چند گزارشات تھیں. انہی گزارشات کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، میرے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.